أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے جو ہے ایسے بابرکت وقت اور ایسی جو ہے رات میں جو اس کے نزدیک پسندیدہ راتوں میں سے ہیں اور جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی اہم راتیں ہیں اور جن میں لیلۃ القدر بھی ہے. کسی کو نہیں پتا وہ کون سی ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی رات ہے. ہو سکتا ہے وہ آج کی رات ہو اور ہو سکتا ہے آنے والی کوئی رات ہو. تو آئیے ہم جو ہے خصوصی اللہ تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہم نے جملہ اسمیہ کی ابتدا کی ہوئی تھی. آئیے اس کے آج آخری اور چوتھے حصے کو دیکھتے ہیں. جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر میں مفرد لفظ کی بجائے کوئی مرکب بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب تک ہم مفرد جو ہے وہ الفاظ سے وہ جو ہے خبر اور مبتدا کے طور پر لے رہے تھے. آئیے اب مرکبات کو دیکھتے ہیں. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مبتدا مرکب ناقص اور خبر مفرد، جیسے الرجل طیب حاضر. یہ جو الرجل طیب ہے یہ مرکب ہے اور یہ جو ہے ایز اے مبتدا آ رہا ہے یعنی اچھا مرد، اور خبر کیا ہے حاضر، یعنی یہ نکرہ کی شکل میں جو آ رہی ہے یہ اس کی خبر ہے جو کہ مفرد یعنی ایک لفظ پہ ہے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مبتدا مفرد ہو اور خبر جو ہے مرکب ناقص ہو. مثلا زید رجل طیب. اب یہ جو زید ہے یہاں پہ مبتدا ہے جس کے بارے میں خبر کیا ہے رجل طیب اچھا مرد ہے. یہ کیا مرکب ہے رجل طیب. کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. اضافی ہے یہ مرکب توصیفی ہے. توصیفی ہے. شاباش شاباش، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قدر میں نے جان بوجھ کے اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اب ہم جو ہے صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں. الحمدللہ بڑا احسان ہے اس کا. زید مبتدا ہے اور مفرد ہے، جبکہ خبر رجل طیب جو ہے مرکب توصیفی ہے. اسی صورت مبتدا اور خبر دونوں مرکب ناقص ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا بھی ایک مرکب ہو اور خبر بھی. دیکھیے زید العالم رجل طیب. زید عالم جو ہے وہ کیا ہے ایک اچھا مرد ہے. تو یہ تین جو ہے ہم نے دیکھی کہ پہلی صورت میں کیا تھا مبتدا خود جو ہے مرکب اور خبر منفرد. دوسری میں کیا مبتدا منفرد خبر مرکب. اور تیسری صورت یہ ممکن ہے کہ دونوں ہی مرکب ہوں. ایک چوتھی صورت بھی ہوتی ہے وہ کہیں آگے جا کے آئے گی تو وہاں میں بتاؤں گا کہ پورا جملہ بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. لازمی ہے کہ مرکب اور منفرد آئے. خبر کی جگہ پہ جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کا مرکب اور ان کی مختلف حالتیں مل کر بھی آ سکتی ہیں. چلیے اضافی نقطہ یہ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا ایک سے زائد ہوتے ہیں اور ان کی جنس مختلف ہوتے ہیں. جیسا ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ خبر جو ہے مختلف ہو، اسی طرح مبتدا بھی جو ہے مختلف قسم کے جو ہے ٹکڑوں سے مل کے آ سکتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں استاد اور استادنی سچے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کی جنس مختلف ہوگی. جملے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، فرق ہمیں پڑا کہ ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. آئیے دیکھیے کیا مسئلہ تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر اس جملے کا عربی ترجمہ کرتے وقت
خبر کا ترجمہ صیغہ مذکر میں کریں یا مؤنث میں؟ کیوں؟ مبتدا جو ہے وہ دونوں ہے، مذکر اور مؤنث، استاد مذکر ہے، استانی مؤنث ہے۔ اب ہم کیا لائیں؟ خبر یا مبتدا جو ہے اس میں ترجمہ کیسے کریں؟ مؤنث کے تحت لائیں صرف خبر یا جو ہے مذکر؟ آئیے اس کا ہوتے قاعدہ یہ ہے، مبتدا اگر ایک سے زائد ہو اور مختلف الجنس ہو تو خبر مذکر ہے۔ جیسے بار بار ایک کلیہ میں آپ کا ریپیٹ کراتا ہوں، اگر جمع جو ہے غیر عاقل جو ہے وہ ان کی آئے گی تو اس کے ساتھ صرف جو آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی، یہ قاعدہ بار بار ہم دہراتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک قاعدہ ہے، مبتدا اگر ایک سے زائد ہو اور مختلف الجنس ہو، مختلف جنس کا مطلب ہے اس میں کچھ مرد ہو، کچھ عورتیں ہوں، یا کچھ جو مذکر ہوں کچھ مؤنث ہوں، تو اس صورت میں خبر جو ہے وہ مذکر آئے گی۔ آئیے دیکھیے، مثلا استاد اور استادنی سچے ہیں کا ترجمہ ہوگا المعلم والمعلمہ صادقان۔ اب یہ صادقان کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے اور یہ مثنیٰ بھی ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ مذکر ہے؟ اگر مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا؟ سر الحمدللہ برادر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمایا، آپ نے صحیح جواب فرمایا کہ جب اگر یہ مؤنث ہوتا تو یہ صادقہ تانے ہوتا، تا کا اضافہ آتا ہے اس میں، اور چونکہ یہ جو ہے آن آ رہا ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے، مذکر کے لیے ہے۔ جب ہم تسنیہ کے صیغے پڑھ رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا تھا مذکر تسنیہ کا صیغہ یہ ہوتا ہے رفع میں آنے اور نصب اور جر میں اینے لگتا ہے، اور جبکہ مؤنث کے صیغے میں تسنیہ میں جو ہے تانے اور تینے یا تینے لگتا ہے، یہ جو ہے ان دونوں کو فرق کر رہی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اکثر جملوں میں یہ مبتدا کے طور پر بھی آتی ہے۔ آج ضمائر کا بھی ہم تھوڑا سا استعمال کریں گے کہ جملے میں جو ضمائر ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں، بہت اہم ہے، یہ میں بتا دوں کیونکہ قرآن نے فریکوینٹلی سب سے زیادہ ضمائر کا استعمال کیا، تو لہٰذا ضمائر کے بارے میں ہر چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر جملوں میں یہ مبتدا کے طور پر آتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، مثلا ہوا رجل صالح، اب یہ ہوا جو ہے یہ کیا ضمیر ہے، وہ ایک نیک مرد ہے۔ یہ ایک کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ راجلون صالحون یہ دونوں معرفہ ہے، سوری کہاں سے ہو گئے؟ نکرہ ہے، دونوں نکرہ ہے۔ سر ہوا بھی ہے نا، ہوا جاگ جاؤ، آج تو خاص رات ہے، خاص رات ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ یہ طاق رات سر ہوا بھی واحد کے لیے ہوتا ہے نا، اور مذکر کے لیے بھی، اور دو تنوین کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ ایک کا ترجمہ ہم کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک اضافی لفظ لگتا ہے جو ایک، کوئی، کچھ، چند وغیرہ میں سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال تھا یہ کہاں سے آ رہا ہے، تو یہ جو رجلون ہے تنوین کے ساتھ، صالحون اس کی صفت ہے تنوین کے ساتھ، یہ دونوں نکرہ آ رہے ہیں۔ جب نکرہ آئیں گے تو ان کے ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، چند کا اضافہ ہوگا۔ ہوا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ تو مذکر ہونے کی علامت ہے، ہوا تو صرف مذکر کا بتا رہا ہے، لیکن یہ ایک کا ترجمہ ہم کہاں سے لا رہے ہیں، یہ کام کی بات ہے۔ ہنّا نساء صالحات، وہ نیک عورتیں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے ہنّا، یہ کیا ہے، ضمیر ہے، یہ مبتدا کے طور پر۔ نساء صالحات یہ جو ہے مرکب ہے، یہ کیا ہے، خبر ہے، وہ نیک عورتیں ہیں۔ چلیے، خبر اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو صفت نہ بن سکتا ہو تو وہ خبر معرفہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک الٹ بات میں کر رہا ہوں۔ ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا اسم جو ہے وہ مبتدا ہوتا ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے،
دوسرا اسم جو ہے وہ خبر ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. اب میں یہ بتا رہا ہوں خبر اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو صرف نہ بن سکتا ہو تو وہ خبر معرفہ ہوتی ہے. کیسے؟ آئیے مثلا آنا یوسف، آنا تو مبتدا ہو گیا، یوسف جو ہے یہ اس کی خبر ہے، لیکن دوسری طرف یوسف جو ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. معرفہ ہے. لیکن دیکھیں آنا جو ہے وہ ضمیر تو ہوتی ہی معرفہ ہے، یہاں خبر بھی جو ہے معرفہ آ گئی. یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب وہ صفت نہ بن سکتی ہو. یوسف صفت نہیں ہے، یوسف اسم ہے، تو یہ معرفہ بھی آ سکتا ہے. یہ جو ہے عربی کے اندر استاد کہتے ہیں اپنے دماغ کی ایک کھڑکی جو ہے کھلی رکھیں جسے استثناء کہتے ہیں، کہ عربی میں بے تحاشا ایسی جگہ آئیں گی جہاں ہم کہیں گے یہاں پہ ایکسیپشن استثناء ہے. تو یہ استثناء میں ہم آ رہے ہیں کہ خبر جو ہے وہ معرفہ ہو سکتی ہے دو صورتوں میں. ایک تو یہ، دوسری کیا ہے؟ آئیے خبر اگر اس میں صفت ہو اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لانا مقصود ہو تو خبر اور مبتدا کے درمیان ضمیر فاصل لے آتے ہیں، یعنی ایک ایکسٹرا ضمیر لگاتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے زیدن ہوا صالح، زیدن جو ہے مبتدا ہو گیا، ہوا صالح جو ہے یہ خبر ہے. اب یہاں پہ ہوا کی ضرورت نہیں تھی، زید خود جو ہے ہوا ہے، لیکن یہ ہم الصالح جو ہے وہ کسی وجہ سے معرفہ لانا چاہتے تھے، خبر معرفہ نہیں ہوتی. تو اب کیا کریں گے؟ ان دونوں کے درمیان ایک جو ہے ضمیر لے آئیں گے، ہوا صالح. یہ جو ہوا آیا ہے یا جو ضمیر آئی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ تاکید کا مفہوم ہے. اس کو بڑے غور سے دیکھیں کیونکہ قرآن کے اندر یہ بہت استعمال ہو رہے ہیں سمائے، اور یہ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تاکید کے لیے آتے ہیں. یعنی اگر خبر سے پہلے کوئی ضمیر ایکسٹرا لگا ہو تو اس کا ترجمہ تاکید ہوگا. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ زید ہی زید نیک ہے. نیک ہے. زید ہاں نیک ہے. تاکید کا لفظ لگا دیں گے اس کا ساتھ، جیسے زید ہی نیک ہے. اس کا مطلب ہے زید کو ہم دوسروں سے تشخیص دے رہے ہیں، علیحدہ کر رہے ہیں. المومنون هم المفلحون ایک اور مثال ہے. المومنون مبتدا کیوں؟ معرفہ ہے. خبر مفلحون ہے لیکن یہ کیا ہے؟ معرفہ آئی ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے کیا ہم کا اضافہ کر دیا ایک ضمیر کا. تو اب ترجمہ کیا؟ مومن ہی کامیاب ہونے والے، یعنی emphasize احسر تاکید کا جو ہے مفہوم لے آتے ہیں. حسر کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے کلمہ انما جسے کلمہ حسر کہا جاتا ہے اس کا بھی استعمال. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے انما کا استعمال کرتے ہیں. ایک اور لفظ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے جو حسر کا ہے اور ہم تب استعمال کرتے آئے تھے، کوئی بتائے گا؟ انما جو ہے اسی طرح کون سے لفظ ہے جو تاکید کے لیے اور ہم بے دردی سے استعمال کرتے چلے آئے؟ اب دو تو آپ کو حسر کے پتہ چل گئے نا، یہ جو ہے جہاں بھی آئیں گے ان میں تاکید ہوگی. تیسرا آپ کو یہ پتہ چل گیا اگر خبر سے پہلے کوئی ایکسٹرا ضمیر آ رہا ہے تو وہ بھی تاکید ہوگا. یہ اب میں ایسا ایسا آپ کو گناتا جاؤں گا، جو آتے جائیں گے تو آپ نے یہ نوٹ کرتے جانا ہے کہ یہ کون سے ہیں جو حسر لاتے ہیں، یہ حسر کا مفہوم پیدا کیسے ہوتا ہے. یہ آج کا لیکچر تھا. مثلا انما زید عالم، زید ہی عالم ہے، یقیناً زید عالم ہے، بے شک زید عالم. یعنی تاکید کا جو ہے حسر کے 5-6 لفظ میں نے آپ کو کوئی بھی لفظ آیا جاتا ہے، لیکن یہاں جملے کی خوبصورتی اس میں کہ یہ کا استعمال کیا. تو یہ آج کا سبق تھا. آئیے ہم اپنے جو ہے مشق کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا حاصل مطالعہ ہوتا ہے. الشیطان عدو مبین. آپ ترجمہ تیزی سے کرتے جائیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کور کریں. شیطان کھلا دشمن ہے. شیطان کھلا دشمن ہے. شیطان کھلا دشمن ہے. ان الشیطان عدو مبین. بے شک شیطان ہی کھلا دشمن ہے. شیطان ہی. اچھا. لیس الشیطان ولی حمیم. حمیمہ کا کیا مطلب؟ مددگار.
शैतान मददगार बेशक दोस्त नहीं है, शैतान यानी धोखा मददगार देने नहीं वाला अच्छा है। दोस्त है। अश्शिर्क दलालुल मुबीन, गुमराही शिर्क खुली शिर्क खुद गुमराही गुमराही है। है। इन्न शिर्क जुल्मुन अजीम। लेकिन जब कुरान उसपे अक्सर बेशक ताकीद पैदा करना बेशक चाहता है, शिर्क बेशक ही शिर्क बड़ा बड़ा अ, जुल्म है। शिर्क बड़ा जुल्म है। बेशक बजाते खुद ताकीद कर रहे हैं, और बड़ा का लफ्ज जो वो और उसको इजाफा जो है दे रहा है, ज्यादती कर रहा है कि बड़ा जुल्म है। असब्र जमीलुन फौजुन कबीर, फौज कामयाबी कहते हैं, जमील खूबसूरत को, सब्र का सब्र ही मैंने होता है, कबीर बड़ा। अच्छा सबर का खूबसूरत सबर, अच्छा सबर बड़ी कामयाबी है। हल अब्दुल मोमिनो मुफ्लिह, मुफ्लिह फायदा जिसको पहुंचे, फायदा क्या क्या जिसने इबादत की। मोमिन फलाह याफ्ता नहीं है। यहाँ पे नहीं का तर्जुमा कहाँ से आ गया? मैंने बहुत गौर किया, मुझे तो नहीं मिला, आपको कुछ शायद मिल जाए। हाल की जगह हल नहीं के नहीं की मैंने पढ़ा ना बताया। हाल का मतलब क्या हल है? ठीक है, हल तो क्या हो गया, हाल का मतलब क्या है? अल अल डबल टाइम आया इस वजह से, कहाँ डबल आया है? या फिर इसमें नहीं 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 चले इसको ओपन रख लेते हैं, फिर किसी वक्त कहीं ये कोई चीज आएगी तो मैं बता दूंगा। अभी आपके लिए एक सवाल। सर ये जब पहले आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में नहीं, हल जब पहले आ जाता है क्वेश्चन के तौर पे। नहीं वो नाम के बाद हाल हल का ही उसका जुमले से जवाब पहले ही होता है। आता है। आपके लिए रहने देते हैं, हम इतनी देर में 2 जुमले और कर लेते हैं। नाम इन्नल अब्दुल मोमिन मुफ्लिहुन, हाँ आबिद मोमिन फलाह याफ्ता है। अलफी कसीरत वल्फियतुल कलीलत हाजिरताने। जमात थी, जमात को बड़ी जमात। कसीर बड़ी, कलील छोटी, हाजिरताने दोनों हाजिर हैं। हाँ जी, चले मैं तर्जमा को आपके सामने रखूं। कोई क्या बड़ी जमात और छोटी दोनों हाजिर हैं। मेरा सवाल ये, हाजिरताने क्यों आ गया भाई? तस्निया दो जमातें हैं, ये सर जी ये जो जमात है ये मुअन्नस है, दो इस हैं। वजह से। मुअन्नस है, जमात मुअन्नस नहीं है। कबीलातीन जो है ना, ये दोनों मुअन्नस सिफ्तें आई हैं, मुअन्नस लफ्ज की, इसलिए दोनों को लिए जो है वो हो गया। हल मौलिमातु मुजतदातु कायदातु, क्या मेहनती उस्तानियां बैठी है। माल मौलिमातु मुजतदातु कायदात, मेहनती उस्तानियां बैठी नहीं है। इन्नल मौलिमातु मुजतदात कायमात, बल्कि मेहनती उस्तानियां खड़ी हैं। यहाँ इन्ना के मानी बल्कि के लिए गए, ये एक मुख्तलिफ चीज है। सब्र जमील छोटी कामयाबी नहीं है। लैसल सब्र जमील मुफ्लिह फौज, या जो है साहब, क्या झूठ एक छोटा गुनाह है? हल कज़्ब इस्म सगीर, क्या मेहनती डरने सच्ची है? हाँ जी। हल लिल नजारात मुस्तदात सादिकातान, ये लिल नहीं आना चाहिए, यहाँ अल नजारात आएगा। सच्ची दर्जने मेहनती नहीं है। लैसल नजारातुल मुजतदातु सादिकात, यकीनन मेहनती दर्जने सच्ची हैं। इन्नल नजारातु मुस्तदातु सादिकात, बेशक सब्र जमील एक बड़ी कामयाबी है। इन्नल सब्र जमील मुफलह, झूठ छोटा गुनाह नहीं है। लैसल कज़्बु इस्मुन सगीर, क्या हाथी अजीम हैवान नहीं है। हल फीलुल हैवानुन अजीम, क्यों नहीं, यकीनन हाथी एक अजीम जानवर है। हाँ जी, इसका तर्जुमा कर दीजिए। यकीनन के लिए इन्ना आ जाएगा, और हाथी के लिए फील, अजीम हैवान के लिए सर जी क्या? बाल नहीं आएगा इसमें?
ہاں برادر آپ نے اس کلاس کا اچھا فائدہ اٹھایا، الحمدللہ میں خوش ہوں کہ کم از کم ایک آدمی نے تو جو ہے نا کچھ سیکھ لیا نا ہم سے. کیوں نہیں؟ یقیناً ہاتھی ایک عظیم حیوان ہے. بلا یہ دو طرح آتا ہے قرآن میں. بلا ایک آتا ہے خبردار، تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اور ایک یہ سوالیہ کے لیے آتا ہے، کیوں نہیں، یعنی اس کے اندر نہیں کے معنی بھی ہوتے ہیں اور سوال کے بھی ہوتے ہیں. بلا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انداز ہے، پکارتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کیوں نہیں. یعنی اس کے بعد آنے والا جو جملہ یا الفاظ ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. کس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے ہوشیار کیا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا، کسی کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو کہتے ہیں ہوشیار ہو جا، میں ابھی حملہ کروں. تو یہ بلا جو ہے بہت اہم لفظ. ضمائر جو ہے بات کے دوران جب کسی چیز کے لیے اس کا اسم استعمال ہوتا ہے اور دوبارہ ذکر آنے پر اس اسم کی بجائے جو ہے اس کو جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر یا ضمائر ہوتے ہیں. اب تک میں نے آپ کو ڈیٹیچ کی پریکٹس کرائی تھی. کون سا تھا؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، ہما، ہم، کی، ہما، ہنا، ای، نا. آج ہم جو ہے وہ منفصل ڈیٹیچ جو ہے ان کو دیکھتے ہیں. یہ تین ہمیں پتہ ہے غائب کے لیے ہوتے ہیں، مخاطب کے لیے ہوتے ہیں، متکلم کے لیے ہوتے ہیں. آئیے آج اس کی پریکٹس تھوڑی سی کر لیجئے. ہوا واقف ہے. ہما یہ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا تو انہیں بتا دیتے ہیں، یہ تسمیہ کے لیے آتا ہے. اور ہم جو ہے یہ آپ پڑھتے آئے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. اور مونس کے لیے ہیا، ہما، ہنا. یہ آپ کے لیے ہما اور ہنا شاید نیا ہو جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا، لیکن باقی یہ آپ کے پڑھے ہوئے. انتا، انتما، انتم یہ مذکر کے لیے آتا ہے. انتا، انتما، انت. اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ انتی، انتما، انتمنا. اور یا متکلم تو وہی ہے آنا، نحن. تو آپ کو ایک دفعہ میں یہ بردر آصف کی مدد سے جو ہے بتا دیتا ہوں. ہوا، ہما، یا ہما، ہنا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم، انا، نحن، انا، نحن، ہوا، ہما، یا ہما، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم، انا، نحن. تو یہ ایک طرز ہے جو نے جو ہے بڑی اچھی طریقے سے اور بڑی لہ میں وہ پکارتے ہیں جب اپنی کلاس کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں، اور 3-4 کلاسوں میں لگاتار پھر اس کو ریپیٹ کراتے ہیں. بندے کو یاد ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ گھر جا رہے ہیں کلاس، وہاں پہ یہ چونکہ ٹورنٹو میں جو ہے بڑی دور دور سے لوگ 80 کلومیٹر سے جو ہے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کورس کے لیے آ رہے ہیں. کہتے ہیں جب آپ راستے میں جاتے ہوئے اسے دہراتے تھے، گھر جاتے جاتے آپ کو یاد ہو. تو یہ تھے ہمارے ضمائر. ان اللہ لغنیم، بے شک اللہ بے پرواہ ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے جاننے والا ہے. بل نحن قوم مسرون، بلکہ ہم ہی گھری ہوئی قوم ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ ہی بڑا ساتھی ہے. والکافرون هم الظالمون، اور کفار ہی ظالم ہیں. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی. دیکھیں ان سب میں کیا ہے؟ خبر سے پہلے ضمیر آئی ہوئی ہے. ہوا یہاں پہ قوم بطور خود اس سے پہلے، اور پھر یہاں پہ ہوا، ہم، اور یہاں پہ ہیا. یہ جو ضمائر خبر سے پہلے آ جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ احسن یعنی تاکید کے لیے آتے ہیں. انت ابراہیم، کیا تو ابراہیم ہے؟ ما انا ابراہیم بل انا محمود، میں ابراہیم نہیں بلکہ محمود ہوں. الدرس سہل لیکن هو طویل، سبق آسان لیکن وہ لمبا ہے. الیس الفیل حیوان دخیم، یعنی کیا ہاتھی بھرکم جانور نہیں ہے؟ بل ہوا حیوان دخیم جد،
بلکہ وہ تو بالکل بھاری بھرکم جانور ہے. حل اسلام و دین الحق، کیا اسلام سچا دین ہی ہے؟ نام ہوا صراط مستقیم، ہاں جی ہاں، اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے. ان الشرک ضلال مبین وہو ظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ کھلی گمراہی ہے اور وہ بہت بڑا ظلم ہے. انت خیاتون، کیا تم سب جو ہے وہ درزی ہو؟ ما نحن بخیاتون بل نحن معلمون، ہم جو ہے وہ درزی نہیں ہیں بلکہ ہم تو جو ہے کیا ہے، استاد ہیں. حل زینب و معلمات کسلانہ، تو کیا جو ہے زینب سستانی ہے؟ لا ما ہی معلمات کسلانات بل ہی معلمات مجتہد، یعنی نہیں وہ استانی سست نہیں بلکہ وہ تو محنتی استانی ہے. الخادمان المبسوطان حاضران وہما مستدان، یعنی دونوں خوش دل، مبسوطان خوش دل، خادم حاضر ہے اور وہی دونوں جو ہے محنتی ہے. یہ ہما کا جو لفظ ہے نا، اس نے تاکید پیدا کر دی. ان الارض والسماوات مخلوقات وہن آیات بینہ، دیکھیں یہ ہن کا لفظ استعمال کیا ہے. بے شک زمین اور آسمان مخلوق ہے اور یہی کھلی نشان ہے. ان المرأتین صالحتین جالستین، ہاں جی یہ جو ہے کیا ہے، مؤنث ہے مذکر ہے کیا ہے، تسنیہ تو ہے، یہ تو میں چھوڑ دیا. ہاں جی یہ تسنیہ میں مذکر ہے، مؤنث ہیں. مؤنث. ہاں وہ تینے تانے والا جو ہے نا سیگا استعمال ہوا. بے شک دونوں نیک عورتیں بیٹھتے ہیں. ان المعلمین والمعلمات مبسوطان لیکن ما ہم بے مستدین، یہاں پہ یہ دیکھو یہ جو لفظ آیا یہ کیا آیا ہے، مذکر کا آیا ہے. مذکر، اس میں یہ دونوں مذکر مؤنث آ گئے تھے، اس لیے جو اس میں اسم آئے گا یا جو اس کا خبر آئے گی وہ کیا آئے گی، مذکر. ٹھیک، یہ ہم نے آج کا ایک سیکھنا تھا، سیکھ لیا کہ اللہ قدرت، اللہ قدیر، جی ہاں اللہ قدرت، نام اللہ قدیر، کیا فضل ثانیہ بنتی نہیں ہے، اللہ المعلمین مبسطین مشتدین، اور کیوں نہیں وہ خوش دل ہے، دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں. حل معلمتان مبسطان قائمتان بل جالسان، وہ کھڑی نہیں بلکہ بیٹھے. لست ہم قائمتان بل ہم جالستان. الست یہ مذکر کے لیے ہم لیسا استعمال کرتے ہیں، مؤنث جائے گا وہاں ہم نے لیست استعمال کرنا ہے، یہ خیال رکھنا ہے. اللیست الارض والشمس آیتان بینات، یعنی یہ دونوں جو ہے کھلی نشانیاں نہیں ہیں. النساء حسن صدق وہو قبول، یعنی اچھی نصیحت صدقہ ہے اور بہت ہی قبول ہے، یہ حدیث ہے. باقی آپ دیکھ لیجیے گا. آئیے ہم دعاؤں کی طرف. ہاں ورزقنا وانت خیر الرازقین، کتنی چھوٹی سی جو ہے وہ دعا، 3 ٹکڑے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. 3 ٹکڑے کریں، کتنا آسان ہے. آسا ربنا ان یبدلنا خیر منها انا الی ربنا. یہ آپ کے ہو گئے بونس پوائنٹ، آپ دیکھ لیجیے گا. اصل جو ہے وہ جو کام کی چیز ہے وہ آج کی دعا ہے. آئیے اس کی کیا چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، یا اللہ یا اللہ، یہ خاص وقت ہے، خاص دن ہے، خاص مہینہ ہے، تیری رحمتوں کا، تیرے جو ہے بخشش کا وقت. اللہ ہمیں مانگے، اللہ ہمیں بغیر مانگے عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو ہے ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ، ہمارا خاتمہ ہدایت پہ فرما. یا اللہ جو ہم نہیں مانگ سکتے ہمیں مانگے بغیر عطا فرما. اللہ تو خوب واقف ہے. یا اللہ جو ہم نے یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے اس تیرے خاص وقت میں اکٹھا ہونے کی، یا اللہ اسے قبول فرما. ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے،
اللہ ہمیں اپنے دین کی فہم اور اس پہ عمل اور اس پہ قائم دائم رکھ اللہ اللہ تو نے ہی کہا ہے کہ مجھ سے مانگو اللہ تیری ہی طرف سے یہ اس وقت جو پکارا جا رہا ہے اور ہم جو ہے بے کس ہیں بے بس ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہم تیرے اختیار میں ہیں اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے ہدایت دے اور ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی جو ہے ہدایت کو جاری کرنا اللہ ہمارے تمام والدین کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اللہ ہم ناچار ہیں ہم مجبور ہیں بے بس ہیں کوئی اختیار ہمارا نہیں تمام اختیار ہم تیری ملکیت ہیں تیری مخلوق ہیں تو خالق ہے تو اپنے رحم اور رحیم ہونے کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی رحمت اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہماری تمام کوششیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیری جو ہے کسی ایک حکم کو بھی پورا کر سکیں اللہ اس خاص وقت میں جب تو نے ہمیں اکٹھا کر لیا اپنے دین کے لیے جو ہے بٹھا لیا کہ اللہ آگے بھی نہیں تھے اللہ آگے کے لیے بھی ہماری منزلیں آسان فرما اور ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما الحمدللہ رب العالمین آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک